تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و رحمت کی بارش میں بھیگ رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم روزے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے رمضان المبارک کو نبھانے کی توفیق دے اور اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو لوٹنے کی توفیق دے، رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق دے، آمین۔ یہاں ہم روزے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ روزے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے اور اس کی بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو صبر، قناعت اور ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے دار کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے، جس سے انسان میں ہمدردی اور مواسات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کے فوائد میں سے چند ایک ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ احساس بندگی۔ روزے کے ذریعے انسان کے شعور میں اللہ کی حاکمیت کا اعتراف اور مستحکم ہوتا ہے۔ اطاعت امر۔ روزے دار اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تعمیر سیرت۔ روزے دار کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے اور وہ تقوی کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے۔ ضبط نفس۔ روزہ انسان کو خواہشات نفسانی پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ تقوی کے بارے میں بات کریں گے کہ روزہ اور تقوی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ روزہ اور تقوی کا تعلق بہت گہرا اور اہم ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے جو ایمان اور تقوی کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقوی کی تربیت۔ روزہ ایمان کی تقوی کی تربیت میں مدد فراہم کرتا ہے، جیسے کہ شہوتوں اور برے اعمال سے پرہیز کرنا سکھاتا ہے۔ بے شک تقوی اور اخلاق۔ روزے دار کو اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کی تربیت ملتی ہے، جیسے کہ صدقات، صبر اور شکر گزاری۔ تقوی اور علم۔ روزہ ایمان اور تقوی کی ترقی میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے علم و عقل بڑھتی ہے۔ تقوی اور معاشرت۔ روزہ اخلاقی اور معاشرتی بنیادوں پر معاشرتی ترقی کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے کہ احترام و محبت۔ تقوی اور خوشی۔ روزہ تقوی کی بنیاد پر انسان کو حقیقی خوشی اور سکونت فراہم کرتا ہے۔ یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ جو حقیقی خوشی ہوتی ہے، جو دلی اور ذہنی سکون ہوتا ہے، وہ صرف بھلائی کرنے میں، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے میں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں، دوسروں کے ساتھ رحم دلی میں، دوسروں کے لیے محبت اور اس کے لیے اچھا سوچنے کی، دوسروں کے لیے اپنا دل صاف رکھنے میں سکون ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے۔ دولت میں یا دوسروں کو آپ اس کی انسلٹ کر کے آپ کو سکون نہیں ملے گا، وہ صرف وقتی سکون ہوگا۔ سکون صرف نماز میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے بندوں کی بھلائی میں ہے۔ سکون ان چیزوں میں ہے، اور ہم
اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم اچھے عمل کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے سکون حاصل کر سکتے ہیں نماز پڑھ کے، اور ایسی نماز کہ جس میں صرف ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے براہ راست گفتگو کریں، اللہ کے سامنے خود کو پیش کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے کہ جس میں ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا بننے کی توفیق دے دینا، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے دینا، آمین یا رب العالمین۔